الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ عمل ایسا نہیں کہ بتانے اور سننے پر آپ کو اس پہ کوئی خاص نظر نہ آئے، بلکہ ایسا عمل ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل سے میری بہت سی بہنوں، میرے بہت سے بھائیوں نے بہت سا رزق حاصل کیا، بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی خواہش ہے، ایسی جگہ پر آپ کے دل میں کوئی خواہش بن بیٹھی ہے جو پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، سارے وظائف چھوڑ دیجئے، اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ اللہ پاک آپ کو چند ہی دنوں میں بہت بڑی خوشخبری سنا دے گا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کس طرح سے اللہ کی ذات نے آپ پر کرم فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ پاک کی قدرت رنگ لے آئے گی اور آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دے گی۔ تو آج کا وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، نماز عصر کا ٹائم ایسا وقت ہوتا ہے جس کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے، یعنی کسی بھی حال میں۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت ہر حال میں عصر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے مال میں بھی برکت نہیں رہتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے، اور جو شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی ان دونوں نمازوں کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ حدیث مبارکہ میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں بتا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور قرآن پاک میں ہے کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو معاشی تنگی کا شکار ہیں، معاشی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں اور غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تمام معاشی مشکلات آسان ہو جائیں اور آپ کبھی اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں، تو یہ عمل ایسا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں اس ایک عمل کے ذریعے پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ نے پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن آج اس عمل کا خاص وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو ہرگز مس نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل کو کریں اور اس عمل سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو ڈھیروں کا مالک بنا دے۔ لیکن اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق آنا شروع ہو جائے، آپ کے مال میں برکت ہو جائے، آپ کے گھر میں جو آپ کے پاس رزق ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے، معاشی حالات تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو
آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے جو آپ نے عصر کی نماز کے اور مغرب کی نماز کے درمیان میں کرنا ہے، وہ بھی غور سے سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ روزانہ کریں، اگر روزانہ نہ کر سکیں تو کم از کم 3 دن ضرور کریں۔ آپ نے جب عصر کی نماز ادا کر لینی ہے، وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت آپ نے دل میں نہیں بلکہ زبان سے بھی کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے، اے باری تعالیٰ، اے میرے مولا کریم، تیری یہ بندی ہے، تیرا یہ بندہ تیرے سامنے یہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہے اور میری یہ حاجت پوری کر دے۔ کوئی بھی اپنی جائز حاجت کو سامنے رکھیں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے لگاتار عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے، وہاں جائیں نماز سے نہیں اٹھنا۔ آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ اس کو ملتوی کر دیجئے اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ نے جب مغرب کی اذان کا وقت ہوگا اور ادھر سے قبولیت کا مژدہ آ جائے گا، آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، فوری طور پر اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو پورا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیاں اپنی مرادوں سے بھر دے گا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ اس وظیفے کو میرے جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ ضرور نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ چند ہی دنوں میں اس وظیفے سے ہمیں بہت سا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کیا ہے۔ تو میری ایک بہن ہے شبانہ، جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، جنید خان ہیں، اور اس کے علاوہ امان قریشی ہیں، بینش چوہان ہیں، اور جمیل خان ہیں، زیبا ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے محمد جنید ہیں، افسانہ بانو ہیں، اور شمیم بانو ہیں، اور آسمہ بیگم ہیں، الکا شیخ ہیں، علیخا شیخ ہیں، اور شہناز ہیں۔ اس کے علاوہ فوزیہ ہیں، سید خالدہ ہیں، مہوش ہیں، یاسمین ہیں، اور ہارون احمد ہیں۔ اور جنہوں نے بھی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں حاجتوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔